حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الصلاة والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. صاحب قاب قوسين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین شافع القونین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد ردت سلوى. صل على محمد وآل محمد. اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صلوات عليه. اللهم صل على گرامی قدر بزرگان محترم، واقعی مجلس تو مکمل ہو چکی ہے. سیفی صاحب قبلہ نے جو اشعار پڑھے واقعی وہ مکمل ایک مجلس تھی. بے شک. اب میں اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور خدا ان کے ذکر کو جو ہے انہوں نے مدح بارگاہ سید الشہداء میں جو ہے خراج عقیدت پیش کیا. خدا سید صاحب قبلہ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کی حاجتوں کو پوری فرمائے. عزیزان محترم، برادران عزیز، ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو خاندان رسالت اور تاریخ اسلام کے حوالے سے مسلسل جاری ہے. آج کی ہماری یہ 8ویں تقریر اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. حضرات گرامی قدر و بزرگان محترم، ہم نے کل آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا اور گفتگو کل اس مرحلے پر ہم نے روک دی تھی، اس لیے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے گفتگو کو روکنا پڑا. جہاں سے گفتگو رکی تھی آج اسی مقام سے گفتگو تھوڑا آگے جائے گی. کل کی تقریر میں میں نے چیزیں کچھ نکات آپ حضرات کی خدمت میں پیش نہیں کیے تھے، جو چھوٹ گئے تھے ان کو بھی پیش کرنا ہے اور سلسلے بیان کو آگے بڑھانا ہے. کل ہماری گفتگو اس مرحلے پر رکی تھی کہ خانہ کعبہ جسے جناب آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنا تھا. جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو نوح کی قوم نے شرارت کی، نافرمانی کی. جناب نوح کو حکم دیا گیا کہ نوح کشتی بناؤ. جب کشتی بننے لگی تو نوح کی قوم ان کا مذاق اڑانے لگی. اس ریگستانی علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، یہاں آپ کشتی بنا رہے ہیں. کشتی خشکی میں نہیں چلا کرتی، کشتی دریا میں چلتی ہے. تو قوم یہ کہہ کر مذاق اڑاتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے. جناب نوح اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا حکم ہے کشتی بناؤ. چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کشتی بنا رہے ہیں. کشتی بنا رہے ہیں. جب کشتی تیار ہو گئی
تو جبریل امی آئے، کہنے لگے نوح یہ 5 کیلے لو، 5 کیلے، اور انہیں اپنی کشتی میں نصب کر دو۔ یہ کیلے کیا ہیں؟ کہا نوح ان کیلوں کی فضیلت تمہیں معلوم نہیں، یہ کیل جب تک تم اپنی کشتی میں نصب نہیں کرو گے تمہاری کشتی چلے گی نہیں۔ سبحان اللہ، کہ یہ ہے کیل کیا؟ کہ ایک کیل محمد کے نام کی، ایک کیل علی کے نام کی ہے، ایک کیل زہرا کے نام کی ہے، ایک کیل حسن کے نام کی ہے، ایک کیل حسین کے نام کی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ پنجتن پاک کے نام کی 5 کیلیں بھیج رہا ہوں نوح کی خدمت میں، جبریل لے جاؤ نوح کو دے دو، اور نوح سے کہو کہ ان کیلوں کو اپنی کشتی کے اندر نصب کر دے۔ جب تک یہ کیل کشتی کے اندر نصب نہیں ہوگی نوح کی کشتی چل نہیں سکتی۔ عزیزو ایک جملہ کہوں کہ جب پنجتن پاک کے بغیر نوح کی کشتی نہ چلے تو اہل غیرے کی کشتی کیا چلے گی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد نے۔ کشتی بن گئی۔ میں نے عرض کیا تھا کل کہ طوفان آیا، ہوائیں چلی، بجلی چمکی، زمین سے چشمہ پھوٹا، آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگی، اور دیکھتے دیکھتے دنیا جو ہے وہ غرق ہونے لگی۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ خانہ کعبہ کو اٹھا کر آسمان پہ لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ طوفان آ گیا ہے، طوفان نوح، اور خانہ کعبہ کی دیواریں آسمان پر جا رہی ہیں۔ مالک خانہ کعبہ کو آسمان پہ کیوں منگوا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ نوح کی قوم کا کوئی آدمی خانہ کعبہ کے اندر پناہ نہ لے سکے، اس لیے کہ خانہ کعبہ جائے امن ہے۔ اگر کوئی بھی قاتل بھی آئے خانہ کعبہ کے اندر چھپ جائے، حکم شریعت یہ ہے کہ اسے ایذا نہیں پہنچا سکتے۔ شریعت کا حکم ہے، حدود حرم کے اندر اگر آ گیا کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو آپ اسے ایذا نہیں پہنچا سکتے، یہ حکم شریعت ہے، اس لیے کہ جائے امن ہے کعبہ۔ مالک کیوں آسمان پہ دیواریں جا رہی ہیں؟ کہ میں نہیں چاہتا کہ نوح کی قوم کا کوئی آدمی خانہ کعبہ کے اندر آ کے پناہ لے۔ عزیزو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی موٹی چوڑی دیوار کا آسمان پہ جانا مسلمانوں کی سمجھ میں آتا ہے، نبی کا معراج پہ جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی کا معراج پہ جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ روحانی معراج ہوئی تھی، جسمانی تھوڑی ہوئی تھی، روحانی معراج ہوئی تھی۔ اچھا نبی معراج پہ گئے، پہلے آسمان کا قدم رکھا، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ عیسیٰ سے ملاقات کیا، آگے بڑھ گئے، 5واں آسمان، 6واں آسمان، 7واں آسمان، فرشتوں کا نوازیں بھی بڑھائی، بیت المعمور میں قیام بھی کیا، اور اس کے بعد جب وہاں سے پلٹ کے آئے تو صحابہ کرام شمع رسالت کے پروانے، شمع رسالت کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ ہر کوئی آگے بڑھ کے پوچھ رہا یا رسول اللہ سنا ہے معراج پہ گئے تھے؟ کہا ہاں، کیا دیکھا؟ جنت، اور کیا دیکھا؟ کوثر، اور کیا دیکھا؟ پورے، اور کیا دیکھا؟ پل صراط، حضور اور کیا دیکھا؟ غلمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کیا دیکھا؟ حضور نے کہا فلاں چیز دیکھی، فلاں چیز، جنت کی ساری چیزیں گنائی۔ کہا حضور اور کیا؟ فرشتوں سے مصافحہ بھی کیا، جنت کی سیر بھی کرائی جبریل نے۔ کہا حضور اور کیا دیکھا؟ تاریخ کہتی ہے حضور خاموش، بس ایک جملہ حضور نے کہا، علی علی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، علی علی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا۔ خدا سلامت رکھے۔ پانچ نعرے، پانچ دنی، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ علی علی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، علی علی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا۔ بشار کہتا ہے پلٹ کے آئے نبی، عرش سے تو فرمایا، پلٹ کے آئے نبی۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضور معراج سے آئے ہیں، صحابہ کرام نے اپنے حلقے میں حضور سرور کائنات کو لیا ہے۔ شاعر کہتا ہے پلٹ کے آئے نبی عرش سے تو فرمایا، خدا نے بات کی ساری علی کے لہجے میں۔ پلٹ کے آئے نبی عرش سے تو فرمایا،
خدا نے بات کی ساری علی کے لہجے میں، علی کے لہجے میں اللہ نے کلام کیا، علی نے بات نہیں کی کسی کے لہجے میں۔ علی نے بات نہیں کی کسی کے لہجے میں۔ دیکھیے شعر تو بہت بڑا تھا مگر داد اتنی زیادہ نہیں ملی۔ اب میں پاکستانی کے شاعر کا شعر سنا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے۔ شوکت نے کہا مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ارے ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ مقداد، ابو ذر، عمر اور عمار بھی ایمن بھر شوکت، ارے مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے۔ کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا اور میں نے عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ اس وقت تک خانہ کعبہ کی تعمیر جناب ابراہیم نے نہیں کی تھی جب تک جناب اسماعیل آ نہیں گئے۔ جب جناب اسماعیل آئے اس دنیا میں تو دونوں باپ بیٹوں نے اکٹھا ہو کے خانہ کعبہ کو بنایا۔ بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مولا کی طرف سے ختم کریں۔ جب تک جناب اسماعیل نہیں آئے تھے خانہ کعبہ نہیں بنا۔ بھائی ابراہیم تھے تنہا، جب اسماعیل آ گئے تو دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ کو بنایا۔ وہ ابراہیم کا گھرانہ ہے کہ جہاں پر کعبہ بنانا ہو تو دونوں باپ بیٹے مل کر بنائیں۔ وہ حسین کا گھرانہ ہے کہ تنہا علی اصغر اپنے ایک تبسم سے دین اسلام کو بچا لے جاتا۔ تنہا علی اصغر ایک تبسم سے پورے دین اسلام کو بچا۔ وہ ابراہیم کا گھرانہ، یہ حسین کا گھرانہ۔ خانہ کعبہ بن گیا۔ جب خانہ کعبہ بن گیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے مالک ہماری اس کوششوں کو قبول فرما، ہماری اس کوششوں کو قبول فرما۔ اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے پہلو میں کھڑی ہو کر دعا مانگی۔ دعا دیکھیے دعا ابراہیم کیا ہے، کہنے لگے مالک میری اولاد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ خانہ کعبہ کے پہلو میں کھڑے ہو کے دعا مانگی، ٹھیک ہے، کہ مالک میرے اولاد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اچھا کعبہ بن گیا تو اللہ کا حکم ہے بھائی جدھر بھی رک کرو ادھر اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کعبہ تیار ہو گیا نا، آباد قدرت ہے، اب جدھر بھی رک کرو ادھر اللہ، مشرق میں اللہ، جنوب میں اللہ، شمال میں اللہ، مغرب میں اللہ، جدھر بھی رک کرو ادھر اللہ۔ تو کیا دنیا کا کوئی مسلمان اجازت دیتا ہے کہ باوضو ہو کر کسی بھی سمت کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیا جائے؟ جب ہر سمت اللہ ہے کسی بھی سمت کھڑے ہو جاؤ، مشرق کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، یا جنوب کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، یا شمال کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو۔ گارے صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نماز صرف ایک سمت کی طرف صحیح ہوگی، ایک سمت میں نماز صحیح ہے، 3 سمتوں میں باطل ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک سمت میں صحیح ہے، 3 سمتوں میں باطل ہے۔ تو قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ خالق نے سر جھکوایا بیت کی طرف، دل جھکوایا اہل بیت کی طرف۔ یعنی جتنا فرق کعبے اور دل میں ہے اتنا ہی فرق جو ہے، جتنا فرق جو ہے سر اور دل میں ہوتا ہے اتنا
اتنا ہی فرق جو ہے کعبے میں اور آل محمد میں. بے شک واہ. اچھا ایک مسئلہ ہے شریعت کا. تو شرعی مسئلہ کیا ہے کہ وجہ سے آپ یہاں پہ ڈنہاگ میں رہ رہے ہو, ایمسٹرڈم میں کوئی انسان رہ رہا ہے, ڈنہاگ میں رہ رہا ہے, نیدرلینڈ میں رہ رہا ہے, کوئی انڈیا میں رہ رہا ہے, کوئی پاکستان میں رہ رہا ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہاں بھی رہو رخ تمہارا خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. واہ سبحان اللہ. یعنی اگر انڈیا میں رہنے والا انسان نماز پڑھے گا تو قبلے کی طرف, بے شک. پاکستان میں رہنے والا اگر نماز پڑھے گا تو مغرب کی طرف یعنی قبلے کی طرف, بھائی یورپ میں رہنے والا وہ بھی قبلے کی طرف پڑھے گا. یعنی اگر خانہ کعبہ سے دور ہو تو حکم شریعت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. لیکن جب خانہ کعبہ کے قریب آ گئے واہ سبحان اللہ. تو اب یہ شرط ہو گئی ختم. یہ شرط ہو گئی ختم. کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ اب حصار میں آ گئے. واہ سبحان اللہ. اب حصار میں آ گئے. ابھی آپ جاتے ہیں نا, جو بندے حج کے لیے گئے ہوئے ان کو تو معلوم ہوگا جب خانہ کعبہ یعنی سیر حرم میں داخل ہوتی ہیں, جب نماز کا وقت ہوتا ہے, ٹھیک, تو یہ شرط ہو جاتی ہے ختم. آپ کسی بھی سمت کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیجئے. خانہ کعبہ ہے, ادھر کھڑے ہو جائیے, ادھر کھڑے ہو جائیے, ادھر کھڑے ہو جائیے, سامنے کھڑے ہو جائیے. چاروں سمت کھڑے ہو سکتے ہیں. بیچ میں کعبہ, آپ ادھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھیے, ادھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھیے, ادھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھیے, ادھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھیے. دور ہو خانہ کعبہ سے تو رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. نزدیک آ گئے شرط ہو گئی ختم. اس لیے کہ اب حصار میں آ گئے. عزیزوں بتلانا یہی تھا کہ جب تک تم امامت سے دور ہو تمہارا رخ امامت کی طرف ہونا چاہیے, اور جب اماموں کے قریب آ جاؤ تو چاہے علی سے پوچھ لو, چاہے حسن سے پوچھ لو, چاہے حسین سے پوچھ لو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو بیت بنایا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے. دیکھیے ایک ہے بیت اور ایک ہے اہل بیت. واہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اب بیت میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ واہ. بیت کہتے ہیں کعبہ, ایک ہے بیت اور ایک ہے اہل بیت. ایک ہے بیت اور ایک ہے حرم. ایک بیت ہے ایک ہے حرم. اچھا حج پہ جاتے ہیں, حرم کا علاقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے, اور خانہ کعبہ کہاں سے شروع ہوا کہاں پہ جا کے ختم ہوا, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جاتے ہیں نا حج پہ, کہاں سے مسجد الحرام ہے کہاں تک اور کہاں تک خانہ کعبہ ہے, اس کی حد کیا ہے؟ بھئی کعبہ کہاں سے شروع ہوا وہاں پہ جا کے ختم ہوا, اور کہاں سے مسجد الحرام شروع ہے کہاں پہ جا کے ختم ہوا. تو اس کے لیے ایک طریقہ جو ہے رائج کیا گیا. طریقہ آئے گی اسی مجلس میں, یہ طریقہ کب سے رائج کیا گیا ہے اور انشاءاللہ آپ بہت محظوظ ہوں گے. طریقہ رائج کیا گیا. طریقہ کیا رائج کیا گیا؟ کہا بھائی خانہ کعبہ کے اوپر غلاف ڈال دو, چادر, تاکہ یہ پتا چلے حاجیوں کو کہ چادر کے اندر جو ہے وہ ہے بیت. چادر کے اندر جو ہے وہ ہے بیت, اور چادر کے باہر جو ہے وہ ہے حرم. چادر کے اندر جو ہے وہ ہے بیت کا علاقہ, بیت کی حد, اور چادر کے باہر جو ہے وہ ہے حدود حرم. میرے نبی نے تو بھی یہی کیا تھا, جو چادر کے اندر آ جائے وہ ہے اہل بیت, جو چادر کے باہر رہ جائے وہ ہے حرم. صلوات علی محمد و آل محمد. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا. جناب ابراہیم اور اسماعیل جب تک زندہ رہے خانہ کعبہ پاک رہا. بے شک. اور جیسے ہی جناب ابراہیم اور اسماعیل اس دنیا سے گئے, لوگ خانہ کعبہ کے اندر نجس بت لا کر رکھ دیے. تو شریعت کا یہ اصول ملا
کہ جب تک طہارت کرنے والا زندہ ہوتا ہے اس وقت تک چیز طاہر ہوتی ہے. بے شک بے شک جب تک ابراہیم و اسماعیل زندہ رہے خانہ کعبہ پاک رہا. بے شک. اور جیسے ہی اس دنیا سے گئے خانہ کعبہ میں لوگ لا کر نجس خود رکھ دیے. عزیزوں یہی سبب ہے کہ خالق کائنات نے آل محمد کی طہارت کی ذمہ داری خود لی ہے. بے شک. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آل محمد کی طہارت کا ذمہ دار اللہ نے کسی اور کو نہیں بنایا بے شک بلکہ آل محمد کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی. کہا ہے آل محمد جب تک میں زندہ ہوں تب تک تم طاہر ہو. واہ سبحان اللہ. جب تک میں زندہ ہوں تب تک تم طاہر ہو. تو باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا. اللہ نے حکم دیا اذان دو. ابراہیم اذان دو, لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. ابراہیم نے دی اذان کعبہ کے پہلو میں کھڑے ہو کر. تاریخ کہتی ہے آواز ابراہیم پوری کائنات تک پہنچی, عالم ارواح تک پہنچی, ماؤں کے سلبوں میں جو بچے تھے ان تک پہنچی. تو جن لوگوں نے آواز ابراہیم پر لبیک کہا تھا وہی حج کے لیے جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اس اللہ. دنیا میں وہی حج کے لیے جاتے ہیں جن جن لوگوں نے جو ہے لبیک کہی تھی آواز ابراہیم. تو کعبہ بن گیا. ابراہیم نے صدا دے دی آؤ حج کے لیے. تو لوگ خانہ کعبہ کے حج کے لیے آتے. تو اس دور میں کچھ لوگوں نے شرارتاً اپنے گھر کو خانہ کعبہ کی ڈیزائن پہ بنوا لیا. سنیے گا بڑا لطیف بات. لوگ حج کے لیے خانہ کعبہ کے لیے آتے تھے. تو اس دور میں اہل مکہ نے کچھ لوگ اہل مکہ والوں نے یعنی اہل مکہ نے مکہ کے رہنے والوں نے اپنے مکانات کو خانہ کعبہ کی ڈیزائن پہ بنوا لیا تھا اور سر راہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. جب کوئی حج کے لیے آتا تھا موسم حج میں قافلے آیا کرتے, جیسے ہندوستان سے جاتا ہے گروپ, پاکستان سے جاتا ہے, یہاں سے مطلب نیوزی لینڈ سے جاتے ہیں, دنیا کے مختلف ممالک سے جو ہے گروپ آیا کرتے تھے, قافلے آیا کرتے تھے. تو اہل مکہ کیا کرتے تھے, مکان تو انہوں نے اپنے خانہ کعبہ کے ڈیزائن بھی بالکل بنوا دیا تھا. اور جب حج کا موسم آتا تو وہ راستے میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اور جب کوئی قافلہ گزرتا تھا تو کہتے تھے کہاں جانے کا ارادہ ہے, واہ سبحان اللہ. کہاں جانے کا ارادہ ہے. اچھا وہ ایسا کیوں کرتے تھے اہل مکہ؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص حج کے لیے آتا تھا تو اپنے ساتھ وہ نظر اور تحفے بھی خانہ کعبہ کے لیے لے کے آتا تھا, چڑھاوے کے لیے. سبحان اللہ. تو ظاہر سی بات ہے سارے ممالک سے لوگ آ رہے ہیں, نظر اور تحفے بھی پیش کیے جا رہے ہیں خانہ کعبہ میں. تو لوگوں کی نیتیں ہوئی خراب. واہ سبحان اللہ. لوگوں نے اپنے مکان کو بھی خانہ کعبہ کی ڈیزائن میں بنوایا اور جا کے سر راہ بیٹھ کے جب کوئی قافلہ آتا تھا کہتے تھے کہاں جانے کا ارادہ ہے. کہتے ہیں اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا اچھا آپ کون؟ کہا ہم تو آپ کی خدمت ہی کے لیے تو بیٹھے ہیں یہاں پہ. واہ سبحان اللہ. آئیے 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 چلیے. لے کے جاتے تھے, اپنے گھر کا چکر کٹواتے تھے, کہتے یہی کعبہ ہے, واہ یہی کعبہ ہے. اب وہ بھی بیچارہ دیکھ رہا ہے کعبے کی ڈیزائن کا مطلب, ہاں وہ بھی چکر کاٹ کے چلا جاتا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ لوگوں نے اپنے مکانات خانہ کعبہ کی ڈیزائن پر بنا لیے اور کوئی حاجی آتا ہے, جب بھی کوئی حاجی آتا ہے تو وہ اپنے گھر کا چکر کٹوا کے جو واپس کر دیتے. آئے گھر میں بڑے اداس غمزدہ بیٹھ گئے. جناب حاجرہ آئیں, کہا اللہ کے نبی آج بہت غمزدہ نظر آ رہے ہیں. دیکھیے حاجرہ اس بیوی کا نام ہے جو نبی کا غم بانٹتی ہے, بے شک. واہ سبحان اللہ. نبی کو غم دیتی نہیں. بے شک. اور بیوی تھی جس نے نبی کے غم کو بڑھایا. کہا اللہ کے نبی آخر کیا بات ہے, بڑے غمزدہ نظر آ رہے ہیں. کہا حاجرہ بڑا صدمہ ہے. ارے بتائیے گا کیسا صدمہ ہے آپ؟ کرے چھوڑو حاجرہ کیا بتائیں. کہا نہیں اللہ کے نبی بتائیے, ہو سکتا ہے ہم آپ کے کام آ سکیں, ہو سکتا ہے ہم آپ کے کام آ جائیں, ہم آپ کے کام آ سکیں, ہو سکتا ہے بیان کیجیے کیا بات ہے. ہم نے کبھی اتنا پریشان حال آپ کو نہیں دیکھا. کہا یہ پریشانی کا مقام ہی ہے حاجرہ,
بتائیں تو کیسے بتائیں؟ اللہ کے نبی بتائیے. کہا حاجرہ لوگوں نے اپنے مکانات کو خانہ کعبہ کی ڈیزائن پہ بنوا لیا ہے. اللہ کے گھر کی پہچان مٹ رہی ہے. سبحان اللہ. جو کوئی آتا ہے حج کرنے کے لیے راستے میں پکڑ کے اپنے گھر کا چکر کٹواتے ہیں واپس کر دیتے ہیں. اس طریقے سے اس طرح سے تو اللہ کے گھر کی پہچان مٹ جائے گی. حاجرہ مسکرائی, مسکرا کے کہنے لگے اللہ کے نبی بس اتنی سی بات, اور آپ اتنا غمزدہ ہو گئے, یہ تو کوئی بات ہے. کہا حاجرہ تم کو اتنی سی بات لگ رہی ہے؟ ارے اتنی بڑی بات اور چھوٹی سی بات لگ رہی ہے. آپ بیٹھیے میں بھی آ رہی ہوں. حجرے کے اندر تشریف لے گئی, اور جب حجرے سے باہر آئی حاجرہ تو حاجرہ کے ہاتھ میں ایک کالی چادر تھی. حاجرہ کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی, کیا کیجئے گا, جو چادر حاجرہ کے ہاتھ میں تھی اس کا کلر بھی سیاہ تھا, بلیک. سبحان اللہ. سیاہ رنگ کی چادر لے کر حجرے سے باہر آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی یہ چادر لیجیے, یہ چادر لے لیجیے, لیجیے چادر. اس کا کیا ہوگا؟ کہا جائیے خانہ کعبہ کے اوپر ڈال دیجیے, اور ڈالنے کے بعد یہ اعلان کر دیجیے کہ آج سے کعبہ کی پہچان یہی رہے گی. سبحان اللہ. آج سے کعبے کی پہچان یہی رہے گی. تو عزیزوں جب بھی کعبہ پر وقت پڑا ہے کسی نہ کسی مقدس بیوی کی چادر کام آئی ہے. بڑا قیمتی جملہ میں نے ادا کیا ہے آپ حضرات کے سامنے. جب بھی کعبے کی پہچان مٹ رہی تھی, جب بھی خانہ کعبہ پر وقت پڑا کسی نہ کسی مقدس بیوی کی چادر کام آئی ہے. تاریخ اسلام میں 2 چادریں مشہور ہیں. اب 2 ہی کیوں, 3 چادریں. 3 چادریں, حاجرہ کی چادر کعبہ کی پہچان, زہرا کی چادر پنجتن کی پہچان, زینب کی چادر دین کی پہچان. صلوات علی محمد و آل محمد. تاریخ اسلام میں 3 ہی چادریں مشہور ہیں. حاجرہ کی چادر کعبہ کی پہچان, زہرا کی چادر پنجتن کی پہچان, زینب کی چادر دین کی پہچان. اب ظاہر سی بات ہے جب زینب کا تذکرہ آ گیا تو عباس کا بھی تذکرہ ہو. دیکھیے عباس اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس کے فضائل میں بھی مسائل جھلکتے ہیں. خدا کی قسم یہ وہ ذات ہے کہ جس کے فضائل میں بھی مسائل جھلکتے ہیں. علی کا بیٹا ہے, علی کا لفظ جگر ہے, نام عباس ہے. پوری زندگی میں علی نے اپنے پروردگار سے کچھ نہیں مانگا تھا, کچھ نہیں مانگا. پوری لائف میں علی نے اپنے رب سے کچھ نہیں مانگا, نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی. دنیا کیوں نہیں مانگی, آخرت کیوں نہیں مانگی؟ آخرت اس لیے نہیں مانگی کہ آخرت کی ہر چیز قوت علی کے اندر تھی, علی کے اختیار میں تھی, علی کے قوت خرید کے اندر تھی. تو آخرت کی ہر چیز علی کے قوت خرید کے اندر تھی, اس لیے جنت نہیں مانگی. دنیا کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے کہ دنیا کا معیار پست تھا, علی کا معیار بلند تھا. جو علی پوری زندگی میں اپنے رب سے کچھ نہ مانگے, نہ دنیا مانگے نہ آخرت مانگے. آخرت اس لیے نہیں مانگی کہ آخرت کی جتنی چیز تھی وہ علی کے قوت خرید کے اندر تھی. دنیا اس لیے علی نے نہیں طلب کی کہ دنیا کا معیار تھا بس, علی کا معیار تھا بلند. جو علی کچھ نہ مانگے وہ علی نماز شب میں اپنے رب سے ایک مانگ رہا ہے, ایک بیٹا. رات کی تاریکی ہے, رات کی تاریکی ہے, شہر کے تمام افراد سو رہے ہیں. علی نماز شب میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے پروردگار سے کچھ مانگ رہے ہیں. تاریخ نے بتایا کہ علی ایک بیٹی کی دعا کر رہے تھے, مالک ایک بیٹا دے دے. نے کہا کہ علی اللہ نے تو آپ کو 2 بیٹے دیے تھے, یہ بیٹے کی کیا ضرورت؟ کہا 2 بیٹے تو دیے تھے
مگر بروز مباہلہ مجھ سے لے کر رسول کو دے دیا. اب وہ میرے بیٹے کہاں رہے؟ کیا کہنے کیا تو کہنے. رسول کے بیٹے ہو گئے. اب مجھے بیٹا چاہیے، علی کو بیٹا چاہیے. سبحان اللہ. تو اللہ نے جان سا بیٹا دیا علی کو. نام ہی قمر بنی ہاشم پڑا. واہ واہ سبحان اللہ. قمر بنی ہاشم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بنی ہاشم کے خاندان کا چاند. یوں تو بنی ہاشم کے خاندان میں جتنے بھی افراد تھے سب چاند تھے. بے شک اس میں کیسے. ان چاندوں میں جس کو لقب ملا ہے وہ قمر بنی ہاشم کو ملا ہے. بے شک واہ سبحان اللہ. پر محمد و آل محمد بلند صلوات. قمر بنی ہاشم کا لقب جو ملا ہے وہ مولا عباس کو ملا. بے شک. اس گھرانے کی دو شخصیتیں ہیں، ایک کو قمر بنی ہاشم کہا گیا، ایک کو عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا. واہ سبحان اللہ. بنی ہاشم کے گھرانے کی ہر عورت ذہین تھی، بے شک واہ. ہر عورت ذہین تھی، مگر لقب اگر ملا ہے تو بی بی زینب کو عقیلہ بنی ہاشم. بے شک واہ. بنی ہاشم کے گھرانے کے ہر فرد خوبصورت تھی، لقب ملا ہے تو مولا عباس قمر بنی ہاشم کا. جناب مولا عباس اور جناب علی اکبر جب مدینے کی گلی سے گزرتے تھے تو اہل مدینہ کی نظر جب عباس اور علی اکبر پہ پڑتی تھی تو لوگ یعنی اہل مدینہ خرید و فروخت کو چھوڑ دیتے تھے اور دکاندار دکانوں سے اتر کر حسن علی اکبر اور حسن عباس کی زیارت کرتے تھے. واہ سبحان اللہ. کہ اللہ اللہ ہاشمی گھرانے کی اتنی خوبصورت نوجوان، ہم نے تو دنیا میں اتنا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا جتنا خوبصورت قمر بنی ہاشم ہے، جتنا خوبصورت علی اکبر ہے. تاریخ میں ہے کہ جب مدینے سے گزرتے تھے مولا عباس اور علی اکبر تو کاروبار بند ہو جاتے تھے چند لمحے کے لیے. لوگ دکانوں سے اتر آتے تھے. جمع غفیر اتنا خوبصورت نوجوان. یہی عباس جو دنیا میں آئے تو مولا کائنات اپنی گود میں لیے ہوئے. بچہ ہے، خوبصورت تھا سبحان اللہ. سبحان اور وہ بچہ جو علی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ. بے شک واہ سبحان اللہ. ظاہر سی بات ہے کبھی مولا علی کے ہاتھوں پہ جب عباس رہے ہوں گے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ کبھی عباس کو دیکھتے رہے ہوں گے علی، کبھی آسمان کو دیکھتے رہے ہوں گے بے شک واہ سبحان اور اللہ. دل ہی دل میں کہتے رہے ہوں گے اے میرے مالک جیسا مانگا تو ویسے ہی دیا تم نے. بے شک واہ. کیا تصویر پیش کر رہے اے میرے مالک جیسا مانگا تھا علی نے بالکل علی ہی جیسا بیٹا دیا تم نے. اور ایک مرتبہ علی اپنے گود میں لیے ہوئے عباس کو کھلا رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں. اپنی باہوں میں لیے ہوئے عباس کو جھولا جھلا رہے ہیں. جھولا جھلاتے ہوئے ایک مرتبہ علی کہنے لگے اے میرے لال عباس کہو ایک. عباس نے کہا بابا ایک. کہا بیٹا کہو دو. ایک مرتبہ مسکرا کے کہنے لگا بچہ بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا دو کہنا اچھا نہیں لگتا. واہ سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. جس زبان سے واہ واہ واہ. ایک کہہ دیا اب دو کہنا اچھا نہیں لگتا. بے شک واہ. یہ ہے عباس. شاعر کہتا ہے ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو، ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو، اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا. واہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو، اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا. اتنی عباس نے پانی کی گرا دی قیمت. واہ واہ واہ. ایک وفادار کی حیبت کا نتیجہ دیکھو، اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا. اتنی عباس نے پانی کی گرا دی قیمت. لاکھ مہنگائی ہو پانی کبھی مہنگا نہ ہوا. سبحان اللہ. لاکھ مہنگائی ہو پانی کبھی مہنگا نہ ہوا. گود میں لیے ہوئے علی عباس کو کھلا رہے ہیں. زینب آ گئی حجرے سے نکل. دیکھا آ کے باپ کے سامنے 10 لیدر جوڑ کے کھڑی ہوئی. کہنے لگی کہ بابا چند لمحے کے لیے میرے بھائی عباس کو میری گود میں دے دیں گے. میں نے کہا نا کہ وہ ذات ہے عباس
جس کے فضائل میں بھی مسئلہ ہے. کہا بابا چند لمحے کے لیے میرے بھائی عباس کو مجھے دے دیں گے. علی ابھی تو اپنی باہوں کا جھولا بنا کر عباس کو جھلا رہے تھے. ایک مرتبہ زینب کی گود میں دے دیا. زینب چند قدم پیچھے ہٹی اور جانے کے بعد عباس کے کان میں چھپ کے کچھ کہا اور اس کے بعد اپنے بابا علی کو اپنے بھائی عباس کو دے کر چیخ مار کے زینب روئی. علی جیسا صابر ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو دیکھا تو کہتا ہے میری لال زینب رونے کا سبب کیا ہے؟ بابا نہ پوچھئے میں روئی کیوں. کہا نہیں بیٹا بتاؤ, اللہ نے تمہیں بھائی دیا ہے, تمہیں خوش ہونا چاہیے, کہ رونے کا سبب کیا ہے میری لال؟ ایک مرتبہ رو کے کہتی بابا میں کیا بتاؤں, جب اماں زہرا اس دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے اپنے حجرے میں بلایا تھا, فرماتی تھی کہ اے زینب ایک زمانہ آئے گا تیرا ایک بھائی آئے گا اس دنیا میں جس کا نام عباس ہوگا. اے بیٹا جب عباس اس دنیا میں آئے تو عباس سے کہنا کہ عباس تجھے اماں زہرا سلام کہتی تھی. پہچان گئے عباس کو؟ عباس اس ذات گرامی کا نام ہے جسے فاطمہ زہرا سلام کرتی ہے. اس ذات کا نام ہے عباس. ام البنین کا بیٹا ہے. ام کہتے ہیں ماں کو عربی میں, بنین کہتے ہیں بیٹے کو. اللہ نے ام البنین کو بہت بیٹے دیے, لیکن وہ بی بی ہے خدا کی قسم کہ تاریخ نے دیکھا کہ یہ بی بی زہرا کی دہلیز سے باہر آتی تھی سفید چادر میں لپٹی ہوئی اور جنت البقیہ میں جاتی تھی. وہ حجرہ جو کبھی جناب مولا علی نے بی بی زہرا کے لیے بنایا تھا, بی بی زہرا کے رونے کے لیے, اس حجرے میں جانے کے بعد, اسی بیت الحضر میں جانے کے بعد ام البنین ریت کی 4 قبریں بناتی تھی. 4 قبریں, اور 4 قبریں بنانے کے بعد پھر یہ بی بی چاروں قبروں کو مٹا کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی تھی واہ حسینہ, واہ حسینہ, اے میرے لال میں تم پر ماتم نہیں کروں گی اس لیے کہ تمہاری تو ماں زندہ ہے. ارے میں اس حسین پہ روں گی جس کا اس دنیا میں جو ہے کوئی رونے والا نہ تھا. ارے ماں اس دنیا میں نہ تھی جس کی ماں نے چکی پیس کر پالا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا. آ گئی بات غازی عباس کی. چلا جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے, شب عاشور آئی, صبح عاشور نمودار ہوئی, ایک ایک جانثار حسین پر قربانی جو ہے پیش کر رہا ہے. حبیب گئے, مسلم نے اور سجا گئے, عابس ابن شبیب شاکری گئے, زہیر قین گئے, ہلال ابن نافع گئے. ایک مرتبہ مولا عباس آقا حسین کی خدمت میں آتے ہیں, کہتے ہیں آقا جنگ کی اجازت ہے, آقا جنگ کی اجازت ہے. عباس کو ایک نظر دیکھا حسین نے, کہا عباس, عباس جنگ کی اجازت مانگ رہے ہو. عباس اگر تم چلے گئے تو لشکر تتر بتر ہو جائے گا, لشکر تتر بتر ہو جائے گا. عباس تم ہو جو اہل حرم کا سہارا ہو. ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, کہنے لگے مولا وہ لشکر کہاں جس کا میں نمدار ہوں. مگر عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے, جنگ کی جنگ کی اجازت نہیں دی. حضرتارو بلال قاسمی کا جو شعر یاد آ گیا, واقعی غمزدہ شعر ہے مولا عباس کی شان. آپ نے سنا ہوگا کہ مولا عباس کے بازو بی بی زہرا کے پاس ہے. آخر بی بی زہرا کے پاس مولا عباس کے بازو کیوں ہے؟ بلال قاسمی نے کہا عصر کے ہنگام میں آئی یہ آواز علی, عصر کے ہنگام میں آئی یہ آواز علی, میری غیرت کو میرے عکاس کو روکے گا کون؟ میری غیرت کو میرے عکاس کو روکے گا کون؟ ارے ہو کہاں جلدی سنبھالو بازوؤں کو فاطمہ, ہو کہاں
جلدی سنبھالو بازوؤں کو فاطمہ، ارے چھین گئی چادر تو پھر عباس کو روکے گا کون؟ وہ کہاں جلدی سنبھالو بازوؤں کو فاطمہ، چھین گئی چادر تو پھر عباس کو روکے گا کون؟ یہی عباس ہے کہ آقا کے سامنے کھڑا ہوا اس نے جنگ مانگ رہا ہے۔ عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ آئے خیمے کے قریب بیٹھ گئے، اچانک اس خیمے سے 4 سال کی بچی کی رونے کی آواز آئی، آلاتش آلاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ایک مرتبہ عباس نے آواز دی، سکینہ ذرا میرے قریب آنا بیٹا۔ سکینہ قریب آئی، کلیجے سے لگایا، کہا بیٹا پیاسی ہو؟ کہا چچا جان بہت پیاس لگی ہے۔ کہا بیٹا جلدی اپنا مشکیزہ لے کے آؤ۔ مشکیزہ لے کے بچی آئی، عباس نے علم میں باندھا، گود میں سکینہ کو لیا، ایک ہاتھ میں علم لیا، حسین کی جانب چلے۔ عزادارو منظر دیکھیے گا، عباس کے ہاتھ میں علم ہے، عباس کی گود میں سکینہ ہے، حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کیا منظر دیکھا کہ عباس آ رہے ہیں، عباس کی گود میں سکینہ ہے۔ جیسے ہی عباس قریب آئے تو ایک مرتبہ ایک جملہ عباس سے کہا حسین نے، ایک جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہنے لگے، عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لے کے آئے ہو۔ دوسرا جملہ سکینہ سے کہا، بی بی چچا کو اجازت تو دلوا رہی ہو، مگر شام غریبہ میں جب شمر تماچے مارے گا تو چچا کو بہت یاد کرو گی۔ اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ اجرکم اللہ۔ کہا عباس جاؤ، تمہیں جنگ کی اجازت ہے، مگر عباس تمہیں تو تمہاری بہن زینب نے پالا ہے نا، جاؤ زینب سے اجازت لے لو۔ اگر زینب نے اجازت دے دی تو میں نے بھی اجازت دے دیا۔ آئے عزادار حسین بھی ساتھ ساتھ، حسین نے اجازت دے دی۔ آئے زینب کے خیمے میں، سر جھکائے میرا غازی کھڑا ہے۔ دیکھو علی کی بیٹی ہے نا، حسین کھڑے ہوئے ہیں عباس کے ساتھ، خیمے زینب میں آ کر غازی سر جھکائے کھڑا ہے۔ کہ مرتبہ رو کر زینب نے کہا کہ اے میرے غازی عباس، جب میرے بھائی نے اجازت دے دی تو زینب روکنے والی کون ہے؟ جاؤ بھائی۔ زینب نے بھی اجازت دی۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کبھی بازوؤں میں رسل بدے گی۔ اس کے بعد بیویوں کو آواز دی زینب نے، ام کلثوم، رقیہ، ام الفضل، سکینہ، تمام بیویاں قریب آ گئی۔ عباس کو اپنے حلقے میں لیا۔ حلقے میں لینے کے بعد عزادارو منظر دیکھیے گا، عباس ہے خیمہ زینب میں، بیویاں نے اپنے حلقے میں عباس کو لیا۔ عباس کے دائنی طرف حسین کھڑے ہیں، بائیں طرف زینب کھڑی ہے، عباس کے ہاتھ میں ہے علم، علم کے قریب میں ہے سکینہ۔ منظر دیکھیے گا، ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ جوڑے، ایک ایک بیویوں سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، بیویوں میں مدینے سے چلی تھی تو تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے پردے کی میں حفاظت کروں گی، میں تمہارے حجاب کی حفاظت کروں گی۔ اب میں وہ وعدہ واپس لے رہی ہوں، اس لیے کہ میرا غازی جا رہا ہے، اب پلٹ کر واپس نہ آئے گا۔ اجرکم اللہ۔ غازی چلا، عزاداران مظلوم کربلا، ہر شہید گھوڑے پر جو ہے بیٹھ کے گیا ہے میدان قتل گاہ میں، لیکن جب میرا غازی چلا ہے نا قتل گاہ کی جانب، تو ایک مرتبہ مہار ناقہ کو پکڑا، پیدل جانے لگے۔ حسین نے کہا عباس گھوڑے پہ بیٹھتے کیوں نہیں؟ کہا آقا غلام کیسے گھوڑے پہ بیٹھے، آقا پیدل چلے، غلام گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے۔ جب تک عباس اور حسین کا سامنا ہوتا رہا، عباس گھوڑے پہ بیٹھے نہیں۔ جب حسین نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ایک مرتبہ عباس گھوڑے پہ بیٹھے۔ جیسے ہی عباس گھوڑے پہ بیٹھے، فوجوں میں ایک شور مچا، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں۔ عزادارو فوجیں گھاٹ چھوڑ کے بھاگی۔ ایک مرتبہ علی کا شیر دریا میں اترا، مشک سکینہ کو بھرا، اور بھرنے کے بعد جب عباس فرات کی جانب چلنے لگے، ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ارے دیکھو یہ پانی خیمہ حسینی تک نہ پہنچے، اگر خیمہ حسینی تک پہنچ گیا پانی تو قیامت آ جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ ظالموں نے مل کر حملہ کیا، ایک ظالم نے تلوار چھپ کر چلائی، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا،
عباس نے علم جو ہے بائیں بازو میں لیا. عزادارو ایک مرتبہ جو ہے بایاں بازو قلم ہوا, پھر ایک مرتبہ علم جو ہے عباس نے جو ہے سینے سے لگایا. مشک سکینہ دانتوں سے پکڑے ہوئے ہیں عباس, علم کو سینے سے لگائے ہوئے. عزادارو ایک ظالم نے چھپ کر ایسا تیر مارا کہ وہ تیر مشک سکینہ پہ لگا, سارا پانی بہ گیا, عباس کی آس ٹوٹ گئی. اتنے میں ایک ظالم نے چھپ کر ایسا گرز مارا جو عباس کی آنکھوں پہ لگا. عباس عزادارو تیورا کر زمین کربلا پر آئے. عزادارو ایک جملہ عرض کروں, جتنے بھی شہید قتل گاہ میں گھوڑے سے گرے ہیں, ہر شہید گھوڑے سے گرتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیکے, مگر ہائے رے زہرا کا لال عباس جب گھوڑے سے زمین کربلا پہ آیا, ہاتھ قلم ہو چکے تھے, منہ کے بل عباس زمین کربلا پہ آئے. آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین دوڑے. کیسے دوڑے بتاؤ؟ جب حسین دوڑے ہیں ایک جملہ کہتے ہوئے الان ان کثرت سہری آخی, عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. لاشی کے قریب پہنچے, کہا عباس حسین آیا ہے. اپنے سر کو زانو پہ رکھا, عباس نے سر نیچے رکھ دیا. آقا آپ آقا ہے, میں غلام ہوں, آقا کے زانو پہ غلام کا سر نہیں ہوا کرتا. یعنی عباس تو میرا بھائی ہے. عباس ایک نظر جو ہے آنکھیں کھول. ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا میری آنکھوں میں خون جمع ہوا ہے, ایک ہاتھ پہ تیر لگا ہوا ہے. حسین نے خون کو صاف کیا, تیر کو نکالا, حسین کے چہرے کی عباس نے زیارت کی. ایک مرتبہ قریب میں علی اکبر کھڑے تھے, علی اکبر کو ابرو کے اشارے سے بلایا, علی اکبر بیٹا قریب آنا. علی اکبر قریب آئے, کہا بیٹا ذرا کان میرے قریب لے آؤ. علی اکبر کان لے گئے چچا کے قریب. دھیرے سے جھک کر علی اکبر کے کان میں عباس نے کہا اے میرے لال علی اکبر, دیکھو بیٹا یہ وصیت تو نہیں کرتا کہ تم پر واجب ہو جائے, مگر بیٹا اگر تم سے ہو سکے تو میری شہادت کے بعد میرا لاشا عمر سعد کو دے دینا, اور عمر سعد سے کہنا کہ چچا عباس کہتے تھے جتنے گھوڑے دوڑانا ہو میرا لاشا حاضر ہے. ارے زینب کی زندگی میں لاش حسین پہ گھوڑے نہ دوڑانا ورنہ علی کی بیٹی مر جائے گی. اجرکم اللہ. عزادارہ نے مظلوم کربلا حسین کے زانو پر عباس کا سر. حسین کہہ رہے عباس پوری زندگی تم آقا کہتے رہے, ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. کہا حسین سے عباس نے کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اماں نے کہا تھا پوری زندگی آقا کہنا. کہا عباس امام وقت کہہ رہا ہے, ایک بار بھائی کہہ دو. امام کا حکم تھا, عباس نے بھائی کہا. ادھر روح قبض سے منصری سے پرواز کر گئی, خون میں ڈوبا ہوا علم لے کر حسین چلے. جیسے ہی عباس کا علم فضائے مقتل میں بلند ہوا, میرے خیمہ پر سکینہ کھڑی تھی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے, بچوں کو سمجھانے لگی بچوں گھبرانا نہیں, دیکھو علم آ رہا ہے, میرا چچا عباس آ رہا ہے, میں سب کو پانی پلاؤں گی, صبر کرو. لیکن عزاداروں جیسے ہی علم قریب آیا, سکینہ نے منظر دیکھا, چچا کے ہاتھ میں علم نہیں ہے, چچا کے ہاتھ میں علم نہیں, علم تو بابا کے ہاتھ میں. دوڑتی ہوئی گئی, حسین کے دامن سے اپنے آپ کو جو ہے لپٹا لیا. حسین کا دامن پکڑ کے کہنے لگی بابا یہ مشق علم لے جائیے فرات پر, اور ایک مرتبہ میرے چچا عباس سے کہیے کہ عباس سکینہ کہتی ہے دریا سے لوٹ کے چلے آؤ, جب تک سکینہ زندہ رہے گی پانی نہیں مانگے گی.